امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں پر فائرنگ کے غیر معمولی واقعے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ سخت رد عمل دے رہے ہیں۔ امریکہ میں مقیم تارکین وطن یا امریکہ میں پناہ لینے کے خواہش مند افراد کے حوالے سے کریک ڈاؤن میں مزید شدت آ گئی ہے۔ مبینہ حملہ آور کا تعلق افغانستان سے ہونے کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے حالیہ اقدامات سے صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ دیگر ترقی پذیر یا غریب ممالک کے شہری بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے احکامات کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ 19 ممالک سے آنے والے تارکین وطن جنہیں گرین کارڈ دیا جا چکا ہے ان کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس کے علاوہ خود صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تھرڈ ورلڈ ممالک سے امریکہ آنے والے تارکین وطن کو اب مستقل طور پر روک دیں گے۔ امریکی حکومت کے ان سخت اقدامات کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے آپ کو بتائیں کہ پرسوں امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے میں نیشنل گارڈ کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک خاتون اہلکار تھیں جو اب دم توڑ گئی ہیں، جبکہ دوسرے اہلکار اور حملہ آور کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ ان تفصیلات کا اعلان خود صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ واضح رہے کہ وائٹ ہاؤس کے نزدیک فیرگٹ اسکوائر میں فائرنگ ہونے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وائٹ ہاؤس میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا، جبکہ واشنگٹن کے مرکزی ہوائی اڈے پر پروازوں کو عارضی طور پر روک دیا گیا تھا۔ تاہم خود صدر ٹرمپ اس حملے کے دوران وائٹ ہاؤس میں نہیں بلکہ فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ مار-اے-لاگو میں تھے۔ امریکی حکام نے اسی دوران ہی مبینہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق 29 سالہ حملہ آور کا نام رحمان اللہ لکنوال ہے اور اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ امریکی حکام یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے حملہ آور نے نیشنل گارڈ پر فائرنگ کیوں کی، اس کا اصل ہدف اور مقصد کیا تھا۔ کل FBI نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے واشنگٹن میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے، تلاشی لی۔ تفتیشی اہلکاروں نے مبینہ حملہ آور کے گھر سے کئی الیکٹرانک آلات قبضے میں لے لیے، جس میں سیل فونز، لیپ ٹاپس، آئی پیڈز شامل تھے۔ ساتھ ہی مشتبہ حملہ آور کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ بھی کی گئی تاکہ حملے کے محرکات کے حوالے سے زیادہ تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ مگر عام بات یہ ہے کہ مبینہ حملہ آور کو خود امریکی حکومت آج سے 4 سال پہلے افغانستان سے امریکہ لائی تھی اور یہی معاملہ اس وقت امریکہ میں بہت بڑا تنازع بنا ہوا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مبینہ حملہ آور رحمان اللہ لکنوال افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے آپریشن الائز ویلکم کے تحت افغانستان سے امریکہ آیا تھا۔ امریکی حکومت کا یہ وہ پروگرام ہے جس کے تحت افغانستان میں امریکی افواج کی مدد یا اس کے ساتھ کام کرنے والے افغان شہریوں اور ان کے قریبی افراد کو امریکہ میں پناہ دی جاتی رہی ہے تاکہ وہ طالبان حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے سے بچ سکیں۔ مگر اب واشنگٹن واقعے کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ افغانستان میں افغان طالبان کی انتقامی کارروائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے امریکہ میں پناہ لینے والے افغان شہریوں کو اب امریکہ میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ساتھ ہی جن ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ امریکہ انہیں اپنے پاس بلائے گا، وہ بھی اب نہیں جا سکیں گے۔ اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں پر افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ مگر صرف امریکہ ہی نہیں، دیگر ممالک کے اندر بھی افغان تارکین وطن یا مہاجرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان اور ایران افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیج رہے ہیں۔ یورپ سے بھی افغان مہاجرین کو نکالنے کے مطالبے اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک 2021 سے امریکہ میں مقیم افغان پناہ گزینوں کا تعلق ہے تو یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے افغانستان میں امریکی فوجی اور ایجنسیوں کی مدد کی تھی جب وہ افغانستان لڑ رہی تھی۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈ پر فائرنگ کرنے والے مبینہ حملہ آور رحمان اللہ لکنوال نے تو CIA کے ساتھ کام کیا۔ خود CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے امریکی میڈیا کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان سے بائیڈن کے تباہ کن انخلاء کے بعد ستمبر 2021 میں بائیڈن انتظامیہ نے مبینہ حملہ آور کو امریکہ لا کر یہ جواز پیش کیا کہ اس نے قندھار میں پارٹنر فورس کے رکن کی حیثیت سے امریکی حکومت کے ساتھ کام کیا، جس میں CIA بھی شامل ہے۔ اسی طرح مبینہ حملہ آور رحمان اللہ لکنوال سمیت بائیڈن دور میں امریکہ لائے جانے والے افغان شہریوں کے حوالے سے CNN نے اپنی رپورٹ میں مزید تفصیلات بتائی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن الائز ویلکم افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد اگست 2021 میں کمزور افغانوں کی حفاظت کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے تحت امریکہ آنے والے زیادہ تر افغان شہریوں کو 2 سال کے لیے امریکہ میں داخل ہونے اور رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق اس پروگرام میں شامل کیے گئے 40% سے زیادہ افراد اسپیشل امیگرینٹ ویزاز کے اہل تھے، کیونکہ انہوں نے امریکہ کی مدد کے لیے بڑے خطرات اٹھائے تھے یا یہ افراد کسی ایسے شخص کے رشتہ دار تھے جس نے امریکی حکومت کی مدد کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق آپریشن الائز ویلکم کے تحت 1,90,000 سے زیادہ افغان شہری امریکہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ CNN نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ آپریشن الائز ویلکم کے تحت 2021 میں امریکہ آنے کے بعد مبینہ حملہ آور رحمان اللہ لکنوال نے 2024 میں اسائلم کے لیے درخواست دی تھی، جسے رواں سال
अप्रैल में ट्रंप इंतजामिया ने मंजूर कर लिया था। CNN के मुताबिक जनवरी में ओहदा संभालने के बाद से ट्रंप ने अमरीकी पनाहगुज़ीन पॉलिसी और बैरूनी इमदाद के हवाले से बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं, जिनकी वजह से हज़ारों अफगान शहरी जो जंग के दौरान अमेरिका की मदद करते रहे वो अहम वसाइल से महरूम हो गए हैं। वाशिंगटन वाक़े के बाद ट्रंप इंतजामिया इमिग्रेशन के हवाले से कवानीन मज़ीद सख्त करने के साथ साथ बाइडेन इंतजामिया को तनकीद का निशाना बना रही है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यह अफगानिस्तान से होने वाले खौफनाक फ़िज़ाई इनखला का हिस्सा है। लाखों लोग बगैर किसी जांच पड़ताल और बगैर किसी निगरानी के हमारे मुल्क में दाखिल हो गए। हम इसे ठीक करेंगे, लेकिन हम वो कभी नहीं भूलेंगे कि जो बाइडेन और उसके ठग्स ने हमारे मुल्क के साथ किया है। इसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी ट्रंप सहाफ़ियों को यही तस्वीर दिखाते रहे। बगैर निगरानी और तहकीकात के अफगान शहरियों को अमेरिका लाने पर साबका हुकूमत पर तनकीद करते रहे, और जब एक सहाफ़ी ने ट्रंप से बाइडेन इंतजामिया पर इसी तनकीद से मुताल्लिक सवाल किया तो ट्रंप ने सहाफ़ी को ही झाड़ दिया। Why do you blame the Biden administration? Because they let him in. Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person. And there's a law passed that it's almost impossible not to get them out. You can't get them out once they come in. There was no check-in. They just poured into the plane. And many of these people are criminals. Many of these people are people that shouldn't be here. मगर सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ट्रंप इंतजामिया ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या तीसरी दुनिया के ममालिक के हवाले से भी इमिग्रेशन कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में लिखा कि मैं तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तिल कर दूंगा ताकि अमरीकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके, जबकि बाइडेन दौर के गैर कानूनी दाखिलों को ख़त्म कर दूंगा और हर उस शख्स को अमरीका से निकाल दूंगा जो अमरीका के लिए फ़ायदा मंद नहीं है या जो हमारे मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकता। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि वो तमाम अफराद जो अमरीकी शहरी नहीं हैं उनके लिए वफाकी फ़वाइद और सब्सिडीज़ बंद कर दूंगा। साथ ही उन मुहाजिरीन की अमरीकी शहरियत ख़त्म कर दूंगा जो मुल्क की सुकून और इत्मीनान को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह उन गैर मुल्कियों को अमरीका से निकाल दूंगा जो एक अवामी बोझ हों, सिक्योरिटी रिस्क हों या मगरबी तहजीब के साथ हम आहंग ना हों। ट्रंप ने यह भी लिखा कि तारिकीन वतन की अमरीका आमद का सिलसिला रोक देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन ही मसले का मुकम्मल हल निकाल सकती है। सदर ट्रंप के इन अहकामात पर ट्रंप इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे तेज़ी से अमल दरामद कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने खुद तो मज़कूरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नाम नहीं लिया था, ताहम यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर जोसेफ एडलो से जब ये पूछा गया कि कौन से ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं तो उन्होंने जून में ट्रंप इंतजामिया की तरफ से जारी की गई 19 ममालिक की एक फहरिस्त की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान, क्यूबा, हेटी, ईरान, सोमालिया और वेनेजुएला शामिल है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े की पाकिस्तान भी मजम्मत कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजम्मती बयान में कहा है कि यह वाक़या अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी का टारगेटेड हमला है। ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान 2 दहाइयों से अफगानिस्तान से जुड़े इसी तरह के दहशतगर्द हमलों का सामना करता रहा है। वाशिंगटन वाक़या सरहद पार दहशतगर्दी के बढ़ते ख़तरात की निशानदही करता है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी दहशतगर्दी के बढ़ते रुझान का नोटिस ले। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, अमरीका और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़म है।